توحید و رسالت مسلمانان اہل سنت و جماعت اور حق و صداقت پر یقین رکھنے والے حلقوں میں سلطان الہند حضرت خواجہ خواجگان غریب نواز معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی بڑی قدر و منزلت کی نگاہوں سے دیکھی جاتی ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے مطابق ہر سال 6 رجب المرجب کو دنیا کے مختلف مقامات پر عموماً اور ہندوستان کی سرزمین اجمیر مقدس میں خصوصاً آپ کے یوم وصال کی تقریب انتہائی شان و شوکت کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ اس عرس کی تقریب میں بلا امتیاز مذہب و ملت ہندو مسلمان ہزاروں عقیدت مند خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں نذرانے محبت و خلوص پیش کرتے ہیں۔ مقام مسرت ہے کہ یہ عرس مبارک جزیرہ موریشس جامع مسجد پورٹ لوئس میں چند سال سے منایا جا رہا ہے۔ ولایت و معرفت پہ یقین رکھنے والے مسلمان کثیر تعداد میں اس عرس میں حاضر ہوتے ہیں۔ عرس کے اختتام پر خواجہ غریب نواز کا عام لنگر جاری ہوتا ہے۔ آج رجب المرجب کی چھٹی شریف کی بے مثال تقریب عرس مبارک کے موقع پر میں ریڈیو موریشس سے خواجہ اجمیری کے عنوان پر آپ سے مخاطب ہوں۔ حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی ہندوستان میں سلسلے چشتیہ کے بانی، ہزاروں روحانی پیشواؤں کے پیشوا، ایمان و عرفان اور حق و صداقت کے مبلغ اعظم 14 رجب المرجب 537 کو خراسان کے علاقہ سیستان میں پیدا ہوئی۔ پیدائش اور وہ بھی اس انسان کامل کی پیدائش جس کے سر پر سلطنت چشتیہ کا تاج رکھا جانے والا تھا اور جو ہندوستان کے روحانی تخت پر بیٹھنے والا تھا۔ خدا کے مقدس ترین بندوں کی تاریخ کا اہم واقعہ تھی۔ خواجہ غریب نواز کی پیدائش کے پہلے اور بعد کے واقعات اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی ماہ نور فرماتی ہے، جب معین الدین میرے پیٹ میں جلوہ فرما ہوئے تو اللہ نے برکتوں کا دروازہ کھول دیا، عزت بڑھتی چلی گئی اور دشمن دوست بنتے چلے گئے۔ ایک ولی کامل کی ولادت کے یہ کتنے اچھے آثار ہیں، اور ہاں ذرا ولایت کامل کی چمک دمک بھی ملاحظہ فرماتے چلیے۔ خواجہ خواجگان کی والدہ فرماتی ہیں کہ میرے معین کے جسم میں جس وقت سے روح پڑی اس وقت سے پیدائش تک آپ کا یہ عمل رہا کہ آدھی رات سے دن چڑھے تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں جس رات آپ کی پیدائش ہوئی سارے گھر میں انوار کی بارش ہونے لگی اور ہر چہار جانب نوری فرشتوں کا جمگھٹا نظر آنے لگا۔ وقت ولادت کے ان واقعات سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ خواجہ غریب نواز کا بچپن علم و عرفان کا چمکتا ہوا کتنا حسین بچپن ہوگا۔ حضرت خواجہ غریب نواز جب اپنے والد با کمال غیاث الدین حسن اور والد بے مثال بی بی ماہ نور کے ہمراہ سیستان کو چھوڑ کر خراسان پہنچے تو اس وقت آپ کی عمر صرف 7 سال کی تھی اور تعلیم و تربیت کی آخری منزل۔ چند دنوں بعد جب آپ کے والد وصال فرما گئے اور اس کے کچھ دنوں بعد آپ کی والدہ بھی اس جہان فانی کو چھوڑ گئی تو آپ اس چند روزہ دنیا سے بیدار ہو کر اپنے انگور کے باغ میں عبادت و ریاضت کے ساتھ ساتھ باغبانی کا کام انجام دینے لگے۔ اس طرح آپ کا پورا وقت اللہ کی یاد میں گزرنے لگا۔ جب آپ عبادت و ریاضت کی سخت ترین گھاٹیوں میں چلتے چلتے تھک جاتے تو دل و دماغ کی تازگی برقرار رکھنے کے لیے باغبانی کے کام میں مصروف ہو جاتے۔ اس طرح آپ پھر تازہ دم ہو کر عبادت خدا بندی میں مصروف ہو جاتے اور باغ کی آمدنی سے اپنے کھانے پینے کا سامان مہیا فرماتے۔ عبادت و ریاضت کی ان منزلوں سے جب آپ گزر رہے تھے تو اس وقت آپ کی عمر صرف 15 سال کی تھی۔ خراسان کے باغ میں جس حسن عدلی کا نظارہ آپ مناظر قدرت کے اوٹ میں کر رہے تھے، اب اسی حسن عدلی تک پہنچنے کے لیے آپ شب و روز بے قرار تھے۔ ضرورت تھی ایک ایسے مرد قلندر کی
جو جذب و سلوک کے مقامات سے آگاہ ہو اور مقام فنا سے مقام بقا تک پہنچا سکتا ہو۔ کہتے ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، مگر یہاں تو صرف دل کی بات والی بات نہ تھی بلکہ دل کی لگی کا معاملہ تھا۔ حضرت خواجہ کی دنوں کی بے قراریاں اور راتوں کی آہوزاریاں کام آ گئیں۔ ایک دن ٹھیک اس وقت جب آپ اپنے باپ کے درختوں کو پانی دینے میں مصروف تھے کہ ایک مرد کامل حضرت شیخ ابراہیم جذب و مستی کے عالم میں گھومتے ہوئے اس باغ کی طرف آ نکلے۔ خواجہ کی نگاہیں شیخ کی نگاہوں سے دو چار ہوئیں اور آپ نے مقام طلب کی پہلی منزل کو پا لیا۔ خواجہ نے انتہائی احترام سے حضرت شیخ کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر بہت ہی عزت کے ساتھ ایک سایہ دار درخت کے نیچے بٹھا دیا۔ انگور کے باغ میں اور پھر موسم بھی انگور کا ہو، دو مردان خدا کی ملاقات کتنا حسین منظر پیش کر رہی ہوگی۔ انہی کیفیات کے ساتھ خواجہ کا ذوق ادب و شوق طلب بھی ملاحظہ فرماتے چلیے کہ خواجہ نے حضرت شیخ ابراہیم کی خدمت میں خوش ذائقہ اور شیریں انگور کا ایک خوشا بڑے ادب سے پیش کیا اور خود سامنے دو زانوں بیٹھ گئے۔ خواجہ کے یہ انداز دلبری ایسے نہ تھے جو اپنا کام نہ کرتے۔ حضرت شیخ ابراہیم کا یہ عطیہ تبرک آنن فانن اپنا کام کر گیا۔ خواجہ کی نگاہیں اس وقت حسن حقیقی کے جلووں سے کھیل رہی تھی۔ خودی کے پردے اٹھ چکے تھے، عالم حجابات اب عالم مشاہدات سے بدل چکے تھے۔ مختصر یہ کہ جب آپ اس عالم حیرت و فراموشی سے ہوش میں آئے تو دل قابو سے باہر ہو چکا تھا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ آنکھوں میں حقیر معلوم ہو رہا تھا، دل میں خدا کی محبت کا سمندر موجزن تھا۔ چنانچہ آپ نے ہر اس چیز کو ترک کر دینے کا ارادہ کر لیا جو عابد و معبود کے درمیان حائل ہو سکے۔ آپ نے اسی احساس کے پیش نظر اپنا سارا مال و متاع اللہ کے راستے میں تقسیم کر کے کچھ ضروری سامان کے ساتھ وطن عزیز کو خیر آباد کہہ کر علوم دینی کی تکمیل کے لیے بخارا کا آپ نے انتخاب فرمایا اور آپ خراسان سے دور و دراز کا سفر کر کے بخارا پہنچ کر علوم دینی کی تحصیل میں مشغول ہو گئے۔ علوم ظاہری کی لگن صرف اس لیے تھی کہ علوم باطنی کے لیے یہ ذرائع ہیں۔ اس کے بعد جلوہ محبوب صاف نظر آتا ہے۔ علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد آپ حجاز مقدس کے ارادے سے روانہ ہو کر نیشاپور کے علاقہ قصبہ ہارون میں پہنچ کر قطب وقت حضرت عثمان ہارونی کے مرید ہو گئے۔ حضرت شیخ کی بارگاہ سے خلافت تو صرف 2.5 سال کی مدت میں مل چکی تھی، مگر 20 سال 6 ماہ کی طویل مدت حضرت شیخ کے قدموں میں گزار دی۔ مجاہدات اور عبادات کی تمام منزلیں یہیں طے کی۔ ہر وقت اپنے پیر کے ساتھ رہتے اور ان کا سامان اپنے کاندھوں پر اٹھائے پھرتے۔ پھر قصبہ ہارون سے روانہ ہو کر مختلف بزرگوں شیخ نجم الدین کبرا، حضور غوث اعظم، شیخ شہاب الدین وغیرہ کی خدمات میں اپنی پیاس بجھاتے ہوئے ہندوستان کی طرف روانہ ہوئے اور شہر لاہور میں مدار داتا گن بخش علی الحجویری پر 2 ماہ تک اعتکاف فرمایا۔ اور جب ہندوستان کا روحانی تاجدار دہلی پہنچا تو 40 آدمی آپ کے ساتھ تھے۔ مختصر یہ کہ لاہور سے دہلی اور دہلی سے دین حق کو پھیلاتے ہوئے 10 محرم الحرام 561 ہجری کو اجمیر شریف پہنچے اور یہیں آپ نے قیام فرما لیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اجمیر مقدس میں آپ کا قیام صرف آپ کا قیام نہ تھا بلکہ اسلام کا قیام تھا۔ واقعات شاہد ہے کہ اسلام کا آفتاب خواجہ اجمیری کی تبلیغ اور حق و ہدایت کی اشاعت کے نتیجے میں ہندوستان کے گلی کوچے میں چمکنے لگا اور دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا کا عملی مشاہدہ ہونے لگا۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی وفات 6 رجب 647 ہجری کو سلطان شمس الدین التمش کے زمانے میں ہوئی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے پیر حضرت فرید گنج شکر ارشاد فرماتے تھے کہ جس رات حضرت خواجہ غریب نواز کا انتقال ہوا چند بزرگوں نے کئی مرتبے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی
حضور نے فرمایا ہمارا دوست خدا کا دوست معین الدین حسن آئے گا، اس کے استقبال کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، اور یہ واقعہ مشہور ہے کہ بعد وفات آپ کی پیشانی میں لکھا ہوا تھا ماتا حبیب اللہ فی حب اللہ، یعنی اللہ کا محبوب اللہ کی محبت میں اس دنیا سے گزر گیا۔ لارڈ کرزر نے بہت سچ لکھا ہے کہ ہندوستان میں ایک قبر حکومت کر رہی ہے اور وہ قبر خواجہ غریب نواز کی ہے۔ میں قرآن مقدس کی اس آیت کے ساتھ کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، یعنی بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اور خوش ہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ میں اس کے ساتھ ہی اختتام کرتا ہوا یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کی عملی تصویر تھے۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ السلام علیکم۔